اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جہاں روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر، حلم اور عدل کی زندہ مثال ہیں۔ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، فخر انسانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات پاک محبت، صداقت اور امن کا پیغام ہے۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی تعلیمات قیامت تک رہنمائی کا چراغ ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے لمحات آتے ہیں جو پوری انسانیت کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ انہی لمحات میں سے سب سے اہم لمحہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنے سب سے عظیم رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عقیدت اور محبت کی علامت ہے، کیونکہ اس دن دنیا میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کی آمد سے ظلم و جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا اور نور و ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اہل عرب بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ جو دراصل توحید کا مرکز تھا 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنا الگ خدا مانتا اور اسی کے نام کی قربانی دیتا۔ توحید کا پیغام صرف چند گنے چنے افراد تک محدود تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد کرتے تھے۔ عرب معاشرے میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا اور بعض قبیلوں میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی۔ شراب نوشی اور جوا، نشہ اور جوا ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ طاقتور کمزور کا دباتا اور کمزور کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ معمولی بات پر قبیلے نسلوں تک ایک دوسرے کے دشمن رہتے تھے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور بد دیانتی عام تھی۔ انصاف کا کوئی نظام نہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت ہدایت کی منتظر تھی اور ایک عظیم رہنما کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے یمن کا عیسائی حکمران ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا۔ اس کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وہ پیر کا دن تھا اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔
فارس کے بادشاہ کے محل کے کنگرے گر پڑے۔ مجوسی کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ ساوا کی جھیل خشک ہو گئی۔ آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا جو شام کے محلات تک نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک نور دیکھا جو مشرق کو مغرب کو روشن کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ نام عرب میں نیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ نام ذکر فرمایا۔ عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو دیہات میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں، خشک جانور دودھ دینے لگے اور ان کی سواری تیز ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے۔ 2 سال بعد دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ بچپن اور جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت سچائی اور امانت داری تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال امانت رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت کو اپنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قافلہ سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور محنت سے قافلہ بے حد کامیاب ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کی موجودگی میں نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی اور سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ 40 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور کہا اقرا پڑھو۔ یہ وحی قرآن کا آغاز تھا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ قریش کے سرداروں نے مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ مکی دور میں بہت سی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پیش آئیں۔ شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ صحابہ اکرام کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا بھی شامل ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کی مثال قائم کی۔ جب مکہ میں زندگی مشکل ہو گئی تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے لگے اور یوں ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ مواخات مدینہ انصار مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک تحریری مادہ میثاق مدینہ جس میں یہودیوں اور مسلمانوں کے حقوق و ذمہ داریاں طے کی گئیں۔ آپ نے بہت سی غزوات لڑی۔
غزوہ بدر پہلی بڑی فتح تھی۔ غزوہ احد مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور غزوہ خندق مسلمانوں نے صبر اور حکمت سے دشمن کو شکست دی، اور فتح مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں پہلو میں عاجزی و انکساری، عدل اور انصاف، رحم دلی اور شفقت، مساوات اور بھائی چارہ اور تعلیم و تربیت کی اہمیت شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا جس میں فرمایا، سب انسان برابر ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہیں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وصال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت امت کو یہ پیغام دیا کہ وہ قرآن و سنت کی مضبوطی سے پکڑیں۔ 12 ربیع الاول یہ دن خوشی اور غم دونوں کا دن ہے۔ خوشی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور غم اس لیے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس دن مسلمانوں کو چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ آج کے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق یہ ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کریں، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں، تعلیم اور علم کو عام کریں، برداشت اور صبر اختیار کریں، اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کریں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مہربانی فرما کر اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔